بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث پاک بڑی ہی خوبصورت اور پیارا واقعہ ہے۔ ان ابی موسیٰ، یہ میرے ہاتھ میں ہے الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، صحیح ابن حبان، بڑی مشہور و معتبر کتاب۔ یہ 739 ہجری میں متوفی ہیں۔ اس کی ترتیب علاء الدین علی بن بلبان نے دی ہے، اور یہ بڑی معتبر کتاب امام ابن حبان کی، قدیم ترین محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک، اس کے علاوہ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے یہ ریاض کی چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ المستدرک علی الصحیحین میں، یہ بھی عربی کا نسخہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ مجمع الزوائد یہ جلد نمبر 10 میں ہے، اور یہ مسند ابی یعلا، اس میں بھی یہ دارالکتب العلمیہ کی ہے، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے طریق کے ساتھ، جو طریق ضعیف ہے، یہ تو صحیح ہیں، مکارم الاخلاق امام خرائطی کی، اس میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ المعجم الاوسط امام طبرانی کی، اس میں بھی یہ موجود ہے، لیکن یہ طریق صحیح ہے جو ابن حبان ہے، اور مسند ابی یعلا، اور مجمع الزوائد، اور مستدرک، اور السلسلۃ صحیحہ، دیگر کتب میں بھی ہے، تفسیروں میں تفسیر قرطبی امام قرطبی کی، اس میں بھی ہے، اور تفسیر ابن کثیر سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 کے تحت یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 52، اس کے تحت بھی یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن ابی حاتم اور المطالب العالیہ ابن حجر کی، اس میں بھی ہے، دیگر بے شمار کنز العمال میں، اور کئی کتابیں میں ابھی لایا نہیں ہوں، ورنہ میری لائبریری میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ان ابی موسیٰ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعرابیا فاکرمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی بڑی تکریم کی۔ فقال له ائتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کبھی ہمارے پاس آنا۔ فاتاہ، بس وہ آ گیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اس سے فرمایا سل حاجتک، مانگ، سل ما حاجتک، مانگ جو تیری حاجت ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ قال، کہنے لگا ناقتن نرکبها وعنزا یحلبها اہلی، فرمایا ایک اونٹ چاہیے جس پہ ناکا کجاوا لگا ہوا ہو، تاکہ اس کے دودھ سے، اس اونٹنی کے دودھ سے میرے گھر والے سیراب ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، فرمایا تو بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا بھی نہ ہو سکا۔ دوسری مستدرک کے اندر ہے کہ جب وہ چلا گیا تو سرکار نے فرمایا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا بھی نہ ہو سکا۔ قالوا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما عجوز بنی اسرائیل، اس بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان موسیٰ علیہ السلام لما سارا ببنی اسرائیل من مصر دل الطریق، فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے تو راستہ بھول گئے۔ فقال ما ھذا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کی گل ہے کہ راستہ نہیں آ رہا، یہ کیا بات ہو گئی کہ راستہ بھول گئے؟ فقال علماؤہم، بس ان کے علماء نے کہا، ان یوسف علیہ السلام لما حضرہ الموت اخذ علینا موثقا من اللہ اللہ نخرج من مصر حتی ننقل عظامہ معنا۔ اس وقت کے علماء نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا تھا، اللہ کے نام کا پکا عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے نکلیں گے تو یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ قال فمن یعلم موضع قبرہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی قبر کا کسے علم ہے؟ قال عجوز من بنی اسرائیل، بتایا گیا کہ صرف ایک بڑھیا جانتی ہے۔ فبعث الیہا فاتتہ، پس آپ نے اس کی طرف بندہ بھیجا تو اسے بلوا لیا، بس وہ آئی۔ فقال دلینی علی قبر یوسف، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتاؤ۔ قالت، کہنے لگی، حتی تعطینی حکمی، اس وقت تک نہیں بتاؤں گی یہاں تک کہ آپ مجھ سے وعدہ نہ کریں۔ قال وما حکمک، فرمایا کیا وعدہ ہے؟ قالت، کہنے لگی، اکون معک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، جنت مانگتی ہوں اور جنت میں آپ کا پڑوس مانگتی ہوں۔ فکرہ ان یعطیہا ذالک، موسیٰ علیہ السلام کو عجیب لگا یا ناپسند کیا اس بات کو، جنت لے لے، کلیم اللہ کا پڑوس کوئی چھوٹا مقام۔ فاوحى اللہ الیہ ان اعطیہا حکمہا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ دے دے موسیٰ، تیری تو زبان ہلنی ہے، دینا تو ہم نے ہی ہے، دے دے اسے۔ فانطلقت بہم الی بحیرۃ موضع مستنقع ماء، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کر لیا تو آپ کو ایک جھیل کے کنارے لے گئی، چھوٹی سی جھیل، ندی ٹائپ یا ایک تالاب بھی کہہ سکتے ہیں، بحیرہ۔ فقالت انذبوا ھذا الماء، پس وہ کہنے لگی کہ یہاں سے پانی کو نکالو، خشک کرو۔ فانذبوہ، پس انہوں نے خشک کر لیا جب پانی۔ فقالت، کہنے لگی، احتفروا، اسے اب زمین کھودو۔ فاحتفروا، پس جب انہوں نے زمین کھودی، فاستخرجوا عظام یوسف، پس انہوں نے یوسف علیہ السلام کے جسم کو نکال دیا۔ جب نکل گیا، فلما اقلوہا الی الارض، پس جب وہ انہوں زمین سے نکال لیا اور چلے لے کر، وَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلَ ضَوْءِ النَّهَارِ، تو ان پر راستہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ جس راستے پہ بھولے ہوئے تھے، آگے راستہ نہیں مل رہا تھا، جب یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے تو خشکیوں میں بھی رستے بنتے گئے اور پانیوں میں بھی رستے بنتے گئے، تو یہ رستہ جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ یہ صحیح ابن حبان، یہ حدیث کی کتاب، اس کا یہ پہلی جلد ہے نا، دوسری جلد ہے، یہ ہے چھپی ہوئی دارالفکر بیروت کی دوسری جلد ہے، اور صفحہ اس کا 40 ہے، اور حدیث نمبر ہے 721، حدیث کا نمبر ہے صحیح ابن حبان کے اندر۔ تو یوسف علیہ السلام کے قبر انور کو کھود کر جب انہوں نے نکالا تو پھر ان کو راستہ ملا، حالانکہ موسیٰ کلیم اللہ ساتھ تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام سے جو معاہدہ ہوا تھا، عہد ہوا تھا، اس عہد کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل پکڑے گئے۔ اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ وعدہ کیا جائے، وہ پورا کیا جائے، چاہے وہ آدمی دنیا سے چلا بھی جائے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت حدیث۔ یہاں عظام کے لفظ آئیں، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ادھر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں نکالی، تو ہڈیاں جب بولتے ہیں نا عربی لوگ محاورتاً، عرب کے لوگ، تو یہ ہڈیاں جسم کو بولتے ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1081 نمبر حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، حضرت تمیم داری نے، یا رسول اللہ
آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بناتا ہوں تاکہ آپ اپنی ہڈیاں اس پہ رکھا کریں۔ کیا رکھیں؟ ہڈیاں۔ اب سرکار نے خود بیٹھنا تھا یا آپ کی ہڈیاں رکھی جانے کی؟ تو ہڈیاں رکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ بیٹھیں، اپنا جسم رکھیں۔ تو جسم کے لیے عرب والے ہڈیوں کا لفظ استعمال کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انبیاء کرام کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، یہ دیکھیے، یہ حدیث نمبر 1361 ہے، مشکات کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، تمہارے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں اٹھنے کا حکم ہوگا، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، یقیناً تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کیسے پیش کیے جائیں گے حالانکہ آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے۔ صحابہ نے کہا آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہوں گی جی، تو آپ نے فرمایا اللہ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پہ کھانا حرام کر دیا، تو لہذا وہ جو یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں تھیں اس سے آپ کا جسم حتر مراد تھا۔ اور پھر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا نے مانگا تھا آپ سے، جنت مانگتی ہوں اور جنت میں آپ کا پڑوس مانگتی ہوں، تو آپ رکے تھے، تو پھر اللہ نے حکم دیا تھا بھی دے دے اسے۔ اس طرح کا ایک سوال رسول اللہ سے بھی ہوا ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں، یہ حدیث پاک ہمارے سامنے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، مشکات کا نمبر ہے 896، اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور نسائی شریف کے اندر بھی ہے، اور کتابوں میں بھی ہے۔ تو ربیعہ سے حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جنت مانگتا ہوں، اور جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، آپ کے پڑوس میں رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی کچھ مانگنا ہے، کچھ اور بھی مانگ لو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاک احادیث مبارکہ سے جو فیض حاصل ہوا ہے اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔